بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں ایک اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ قالو، تو وہ فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ بنائیں گے اس زمین میں ایسے لوگوں کو جو زمین میں فساد مچائیں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون ریزی کریں گے۔ سفک یسفک، خون بہانا، دماء دم کی جمع خون، جی، اور خونوں کو بہائیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، ما، وہ باتیں، لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ حضرات محترم، گزشتہ رکوع میں قرآن کریم کے 4 مضمون بیان کیے گئے تھے۔ ایک توحید، دوسرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور تیسرے ایمان بالقرآن، قرآن پر ایمان لانا اور قرآن کا حق ہونا، اور چوتھا مضمون تھا معاد اور قیامت کے بارے میں۔ اب چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے تخلیق آدم اور خلافت ارضی کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اس زمین میں اللہ نے اپنا نائب بنایا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس پیدائش آدم کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس زمین کو اللہ پاک نے پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش سے ہزاروں سال پہلے پیدا کر دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اس زمین پر آباد کاری سے پہلے بھی بہت سارے ادوار گزرے ہیں، مختلف قسم کی قومیں یہاں پر آباد رہی ہیں۔ چنانچہ ایک قوم کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معتبر اور مستند تفسیر تاریخ ابن کثیر میں ایک قوم کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت آدم سے ہزاروں سال پہلے یہاں پر ایک قوم رہتی تھی جس کا نام حن تھا، حانون، حن، اور وہ آباد رہ کے چلی گئی۔ اس کے بعد ایک دوسری قوم آئی جو بن تھی، جی، ان کو بن کہا جاتا تھا۔ پھر ایک دور، ان کا بھی دور ختم ہو گیا، تو اس کے بعد اللہ پاک نے اس زمین پر جنات کو پیدا کیا، اور جنات نے اس زمین پر رہتے ہوئے مختلف قسم کے فسادات، خون ریزیاں، تباہ کاریاں، شہوات پرستی، غیظ و غضب، لوٹ مار، اور ایک دوسرے پر ظلم و جبر، طرح طرح کی ایک دوسرے پر زیادتیاں کرنا شروع کیں، اور اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ظاہر ہے ان کے حوالے سے بھی فیصلہ صادر کیا کہ ان کو بھی یہاں سے نکالنا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں نے اس زمین پر آ کر جی ان کو مار بھگایا، جنوں کو، اور جنوں کو پہاڑوں میں، جنگلوں میں، دریاؤں میں بھیج دیا، اور اس پوری زمین کو خالی کر دیا۔ پھر
اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی اور انسانوں کا سلسلہ اس زمین پر جاری اور ساری فرمایا۔ اب یہ جو جتنی مخلوقات تھیں ان کو اللہ نے پیدا کسے کیا؟ دیکھیں جو فرشتے ہیں وہ تو اللہ کے ایک نورانی لطیف قسم کے نور سے پیدا ہوئے ہیں جی، جو نورانی قسم کی آگ تھی جس سے رب تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، آگ تھی لیکن وہ جلانے والی نہیں تھی۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، ان کی اہلیہ ان کے ساتھ جا رہی تھیں اور وہ حمل سے تھیں، ان کو درد ذیل شروع ہوا تو وہ وہاں پہ کوہ طور پہ آگ لینے کے لیے گئے تاکہ کچھ روشنی کا نظم ہو جائے، کچھ کھانے پکانے کا سلسلہ ہو جائے۔ وہاں پر گئے تو اللہ پاک کی طرف سے ایک اس درخت پر طور پر آگ پڑ رہی تھی، اور وہ آگ اس درخت پر جب آ رہی تھی تو عجیب بات ہے، جتنی آگ بڑھتی چلی جاتی تھی اتنے اس پتوں کے اندر سبزی اور نور اور روشنی بڑھتی چلی جاتی تھی۔ آگ تھی لیکن اس میں جلانے کا مادہ نہیں تھا۔ اللہ پاک نے بھی فرشتوں کو نار لطیف سے پیدا کیا ہے، جو روشنی تو ہے لیکن آگ تو ہے لیکن اس کے اندر جلانے کا مادہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو جنات ہیں، جنات کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ کہا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن نَارِ السَّمُومِ، ہم نے فرشتوں کو جنوں کو پیدا کیا ہے جناب ایک لو والی آگ سے جی، جس میں بدبو تھی۔ چنانچہ جنات کو اور شیاطین کو اللہ پاک نے متعفن اور بدبودار قسم کی آگ سے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آدم کی باری آئی تو انسانیت کی پیدائش، آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے اور اس کا مادہ خاک تھا جی، اور اس خاک کے اندر وہ سارے کے سارے عرضی عناصر تھے، زمین کے اندر سے پیدا ہونے والی چیزیں، ان کے مواد اس کے اندر تھے۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش وہ صرف ایک مخلوق کے طور پر نہیں تھی، بلکہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ کے خلیفہ کے طور پر تھی۔ چنانچہ قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیے، اللہ پاک فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو اس وقت کو، قال ربک، جب کہا تمہارے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ خلیفہ کا معنی کیا ہے؟ خلیفہ کا معنی خلف یخلف سے ہے، معنی ایک دوسرے کے پیچھے آنا جی، مطلب وہ کہ تم ایک دوسرے کے بعد آنے والے ہو۔ خلیفہ ہر بعد میں آنے والا پہلے کا خلیفہ ہوتا ہے، بیٹا باپ کا خلیفہ ہے جی، شاگرد استاد کا خلیفہ ہے، مرید اپنے پیر کا خلیفہ ہے، جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک معنی ہے خلیفہ کا بعد میں آنے والے، دوسرا معنی خلیفہ کا ہے نائب۔ کیا مطلب؟ کہ آدم علیہ السلام اور انسان زمین پر اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اور خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی اور اپنا پروگرام کوئی پیش نہیں کرتا، وہ اللہ کی مرضی اور اپنے جناب معبود کا پروگرام آگے پیش کرتا ہے۔ چنانچہ زمین پر انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ زمین پر رہے اور اللہ کے احکام کی طرف لوگوں کو بلائے، اللہ کے نظام کی طرف لوگوں کو بلائے، اللہ کے قانون کی طرف لوگوں کو بلائے۔ تو اللہ نے حضرت آدم کے واسطے سے پورے کے پوری انسانیت کو اپنا یہاں پر نائب بنایا ہے کہ جناب تم اس زمین پر رہ کر میرے نظام کی بات کرو جی، تم یہاں پر زمین پر رہو گے، اپنی مرضی نہیں چلاؤ گے، تم مرضی چلاؤ گے تو اللہ رب العالمین کی مرضی چلاؤ گے۔ چنانچہ فرما انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا میں بنانے لگا ہوں زمین میں اپنا ایک خلیفہ اور اپنا ایک نائب۔ قالو، تو وہ کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کیا آپ بنانے لگے ہیں اس زمین میں ایسے آدمی کو
اپنا نائب جو زمین میں یفسد فیہا زمین میں فساد مچائے گا، ویسفک الدماء یسفکو سفک یسفکو مانا خون بہانا، بہانا کسی چیز کو، دماء دم کی جمع مانا خون، جو خون بہائے گا زمین پر جا کر۔ اب سوال پیدا ہوا کہ یہ تو پہلی مرتبہ اللہ پاک نے اظہار کیا ہے، اور ظاہر ہے اس سے پہلے تو کسی کو زمین پر اللہ نے آدم کو تو پیدا نہیں کیا تھا، بنایا نہیں تھا، تو فرشتوں نے یہ بات کہاں سے کہہ دی کہ جی زمین میں وہ انسان آئے گا، فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا، ایک دوسرے کو قتل کرے گا، لڑائیاں کرے گا، یہ سارے کام کرے گا؟ تو فرشتوں کو پتہ کہاں سے چلا؟ علماء نے اس کے کئی جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ پاک ہی نے الہام کر دیا ہو، بتلا دیا ہو، میں جس انسان کو بنانے لگا ہوں اس انسان کے اندر مختلف قسم کی صفات ہیں، وہ امن والا بھی ہے، وہ جھگڑے والا بھی ہے، جی وہ اصلاح والا بھی ہے، وہ فساد والا بھی ہے، وہ نیکیاں بھی کرے گا، وہ گناہ بھی کرے گا، جی اس کے اندر محبت بھی ہوگی، اس کے اندر نفرت بھی ہوگی، جی وہ مختلف الرحمن کا پیروکار بھی ہوگا، شیطان کا پیروکار بھی ہوگا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے الہام کر دیا ہو، بتلا دیا ہو، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہوگا کہ زمین میں جا کے فساد مچائے گا۔ اور دوسرا جواب بعض علماء نے یہ بھی دیا ہے کہ اصل میں اس زمین پر پہلے جن رہتے تھے نا، اور جنوں نے بھی تو فساد مچایا تھا، جنوں نے بھی تو قتل و غارت گریاں کی تھیں، جنوں نے آپس میں لڑائی جھگڑے کیے تھے، تو انہوں نے جنات پر قیاس کر کے یہ بتلا دیا اللہ، جیسے جنوں نے زمین کو فساد سے اور لڑائی جھگڑے سے بھر دیا تھا، تو آپ جس انسان کو نائب بنانے لگے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ لڑائیاں کرے گا۔ دو جواب ہو گئے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا میں اس کو زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں، اور ظاہر ہے خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جی خلیفہ ہوتا ہے کہ دو میں اگر کوئی فساد ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اس کے اندر معاملے کو نمٹانے والا، اگر کوئی ایک دوسرے پر ظلم کرے تو ان کو انصاف پر قائم کرنے والا، کوئی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے تو ان کو جناب حق کی طرف لانے والا۔ تو فرشتوں نے خلیفہ کے لفظ سے یہ بات سمجھ لی تھی کہ ظاہر ہے خلیفہ بنانے کی زمین پر ضرورت اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ زمین میں فساد ہوگا، خون ریزی ہوگی، قتل و غارت گری ہوگی، اس لیے فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین میں ایسے انسان کو اپنا نائب بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گا، خون مچائے گا، تباہی کرے گا، خون ریزی کرے گا؟ تو اللہ پاک کے فرشتوں نے اس خلیفہ کے لفظ سے یہ بات سمجھ لی۔ اب ظاہر ہے انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اور اس خلیفہ کے حوالے سے لوگوں کے اندر مختلف اوقات مختلف نظریے ہیں۔ جی ایک طبقہ تو ایسا ہے خارجیوں کا طبقہ، وہ کہتا خلیفہ زمین میں کوئی ہے ہی نہیں، ہاں جی حکمران اصل میں اللہ ہی ہے، انہوں نے خلافت کا ویسے انکار کر دیا ہے، یہ بھی گمراہ ہو گئے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں خلیفہ ہے جو انسانیت کو اللہ کی مرضی اور حکم کے مطابق لے کر چلے گا، اور خارجیت نے کیا کہا؟ زمین پر اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، ان الامر الا للہ، حکومت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حکمران نہیں۔ دوسری طرف رافضی آ گئے، شیعہ آ گئے، انہوں نے حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا خلیفہ کا تصور ہے، زمین پر خلافت چلے گی، اور خلافت کو انہوں نے نبوت سے بھی آگے بڑھا دیا اور کہا جس طرح نبی معصوم ہوتا ہے خلیفہ بھی معصوم ہوتا ہے، جس طرح نبی سے کوئی گناہ صادر نہیں ہو سکتا، کوئی غلط فیصلہ غلط بات ثابت نہیں ہو سکتی، خلیفہ اور وقت کا حکمران بھی ایسا ہی ہے، وہ جو کچھ کرے وہ ٹھیک ہی ہے، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی گمراہی ہے۔ ظاہر ہے بہت سارے خلفاء آئے ہیں، بڑے نائب آئے ہیں، حجاج ابن یوسف جیسے ظالم آئے ہیں، جناب مغلیہ دور میں لوگ آئے ہیں، بہت سارے بادشاہی سسٹم والے آئے ہیں، انہوں نے ظلم بھی کیے، انصاف بھی کیے۔ اس لیے خلیفہ کو معصوم سمجھنا کہ خلیفہ سے گناہ صادر نہیں ہو سکتا، یہ بھی گمراہی ہے۔
معصوم صرف نبیوں کی ہستیاں ہیں، انبیاء کرام ایسی ہستیاں ہیں جن سے کبھی گناہ صادر نہیں ہو سکتا، باقی انبیاء کے علاوہ سارے کے سارے جو لوگ چاہے جتنے بڑے مرضی اعلیٰ عہدے پر ہوں، منصب پر ہوں، ان سے گناہ صادر ہو سکتا ہے جی۔ اور یہاں پر خارجیوں نے کہا خلیفہ ہے ہی کوئی نہیں، رافضیوں نے کہا خلیفہ ہے لیکن معصوم ہے۔ یہاں پر اہل سنت والجماعت پوری امت کے ترجمان اعتدال والے ہیں، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے لیکن وہ خلیفہ معصوم نہیں ہے جی۔ خلیفہ کا کام وہ اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو لے کر چلنا ہے، وہ ایک نظم قائم کرنا ہے، اور ظاہر ہے اس خلافت کو قائم کرنے کے حوالے سے شریعت نے کوئی منصوص ضابطہ نہیں بنایا، بلکہ اس کو خلیفہ مقرر کرنے کو اللہ پاک نے عام لوگوں کے اہل ایمان کے سپرد کر دیا۔ مسلمان اکٹھے ہو کر جس کو اپنا حکمران بنا لیں وہ حکمران ہے، جس کو اپنا خلیفہ بنا لیں وہ خلیفہ ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں حضور نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، یا باللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ پاک اور ایمان والے ابو بکر کے علاوہ کسی کو اپنا خلیفہ نہیں مانیں گے جی۔ تو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد صحابہ نے سب نے اکٹھے ہو کے سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کر لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور خلیفہ سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا ہے، ابھی تدفین نہیں ہوئی، خلافت کا مسئلہ پہلے طے کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خلیفہ طے نہ کیا جاتا تو بہت سارے امور میں فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا نا تو اب ایک بات یہ چلی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کہاں کیا جائے جی۔ کوئی کہنے لگا جی مکہ شریف لے کے جایا جائے کیونکہ حضور تو مکہ میں پیدا ہوئے تھے جی، بہت سارے لوگ یہ کہنے لگ گئے۔ دوسرے بعض لوگ آئے کہتے نہیں نہیں نہیں، حضور کو فلسطین میں بیت المقدس میں جا کے دفن کیا جائے کیونکہ بہت سارے انبیاء کا مدفن وہاں ہے، جناب بڑے بڑے انبیاء فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے آس پاس میں دفن ہیں، چلو حضور کو فلسطین لے کے چلتے ہیں، مسجد اقصیٰ لے کے چلتے ہیں جی۔ بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ اب یہاں پر مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، جب حکمران بنایا تو حضرت ابوبکر نے فیصلہ کر دیا نہیں، نہ حضور کو مکہ میں لے جا کے دفن کریں گے، نہ حضور کو مسجد اقصیٰ فلسطین میں لے جا کے دفن کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کی وفات جس جگہ میں ہوتی ہے نبی کی تدفین بھی وہیں پر ہونی چاہیے۔ اب خلیفہ مقرر کر لیا تھا، جھگڑا ختم، کسی قسم کی کوئی بات نہیں آگے چلی۔ کیوں؟ اس لیے خلیفہ قائم کرنا ضروری ہے، اگر خلافت نہ ہو تو بہت سارے امور کے آپس میں فیصلے نہیں ہو سکتے جی ہاں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، وہ حضور کا وصال ہوا، کوئی کہنے لگے جی ہم خلیفہ، کوئی کہتا ہے جی اسعد خلیفہ، کوئی کہتا ہے جی فلاں کو خلیفہ بنا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے الائمۃ من قریش، خلیفہ وہ ہوگا جو قبیلہ قریش سے ہو۔ اب جناب سارے حضرت عمر بڑے آگے، انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لی، فرمایا قریش میں سب سے افضل اگر ہیں تو آپ ہیں، اس لیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ سارے صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو جناب خلافت کے قائم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو کر کسی کو اپنا حاکم خلیفہ مان لیں، تو یہ بھی خلافت قائم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ دوسرا خلافت کا ایک طریقہ اور بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے وصال کا وقت آیا
تو انہوں نے 6 آدمیوں کی لسٹ شائع کی اور کہا یہ 6 آدمی وہ تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام جن پر سب سے زیادہ اعتماد اور محبت کرتے تھے، اور ان میں حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بھی تھے، عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے۔ ان حضرات کے حضرت عمر نے نام لکھ دیے اور کہا جس کو اس میں سے کوئی خلیفہ نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سے ہی خلیفہ طے کر دیا کہ میں ان لوگوں میں سب سے بہترین آدمی حضرت عمر کو سمجھتا ہوں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک خط لکھا۔ وہ خلافت کا پروانہ تھا اور حضرت ابوبکر کے وصال کے بعد لوگوں نے اس کو پڑھا، اس میں حضرت عمر کی خلافت کا تذکرہ تھا، سارے لوگوں نے حضرت عمر کو خلیفہ مان لیا۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جناب ایک شورا بنا دی جائے، جیسے حضرت عمر نے 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی، کہا یہ سب سے بہترین لوگ تھے جن پر حضور اعتماد کرتے تھے، عثمان ہیں، علی ہیں، فلاں ہیں، ان میں سے جس کو آپ لوگ خلیفہ بنا لیں، اتفاق کر لیں، وہی خلیفہ ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کے بعد سب لوگوں نے حضرت عثمان پر اتفاق کر لیا، وہ خلیفہ بن گئے جی۔ اس کے بعد اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا سانحہ ہوا ہے تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے ہیں اور وہ سب لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے۔ تو ظاہر ہے ایک خلافت کا طریقہ تسلط بھی ہے کہ جناب غلبہ کوئی پالے، تو اس طرح بھی خلافت قائم ہو جاتی ہے۔ اب خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کا کام قرآن نے کہا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ جب ہم کسی کو زمین میں خلافت عطا کرتے ہیں اور دوسری جگہ لا یستخلفنہم فی الارض، زمین میں کسی کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں، تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ نماز قائم کروائیں، زکوٰۃ ادا کروائیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، نماز کا نظام قائم کریں، نمازوں کو جناب اجتماعی طور پر پوری آبادی اور ریاست میں کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو نماز پڑھنے والا نہ ہو، پوری آبادی میں ایسا آدمی نہ ہو جو زکوٰۃ دینے والا نہ ہو۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کی نیکی کا باتوں کا حکم کریں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور بری باتوں سے منع کریں، بے حیائی کا خاتمہ کریں۔ یہ ہوتا ہے خلیفہ کا کام۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اس زمین کو امن عطا کرنے اور فساد سے بچانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہی خلافت ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا خلیفہ آئے جو اللہ کی عبادت کی بات کرے، نظام زکوٰۃ کی بات کرے، نظام صلاۃ کی بات کرے، نظام جہاد کی بات کرے، جناب نظام عبادات کو قائم کرے، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی بات کرے، وہ ہے زمین پر اللہ کا خلیفہ۔ خلیفہ اور حکمران وہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں جو زمین میں فساد مچائے، قتل و غارت گری کرے، بے انصافی کرے، ظلم و جبر کرے، لوگوں کا مال چھینے، لوگوں کے ساتھ بغیر میرٹ کے معاملہ کرے۔ وہ انصاف، وہ جناب خلیفہ نہیں ہے۔ خلیفہ وہ ہے جو زمین خدا کی ہو تو نظام بھی خدا کا چلائے، اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کی بات کرے۔ چنانچہ قرآن نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں نائب بنانے لگا ہوں۔ قالو، انہوں نے کہا تجعل فیہا، کہ آپ زمین میں بنائیں گے اس کو خلیفہ، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد مچائے گا، ویسفک الدماء، اور خون ریزی کرے گا، ونحن نسبح بحمدک، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، آپ کی تعریف کے ساتھ۔ اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم کہنے کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں ونقدس لک، اور ہم آپ کی تقدیس کرتے ہیں، آپ کو پاک قرار دیتے ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ سب کچھ جانتا ہوں لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ میں ایک نظام چلانے لگا ہوں۔ اللہ اپنی زمین پر اپنے نظام کے جواہر دکھانا چاہ رہے تھے، فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس سے آگے اگلی بات انشاءاللہ کل کی مجالس میں آئیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ وآخر